جنریٹر میدان کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی سویرا کی نمبر 4 ہے۔ نمبر 3 میں جہاں ہم نے کہانی کو روکا تھا وہاں سے ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو سویرا اور ممتاز بیگم کی ایک سرد جنگ اور تو تڑاک کی باتیں چلتی رہتی ہے۔ سویرا اپنے انجام سے بے پرواہ بڑی گہرائی سے تمام معاملات کا تجزیہ کرتی ہے۔ سویرا نفسیات کی طالبہ ہے اور یہ سمجھ چکی ہے کہ ممتاز بیگم کی اصل شخصیت مسخ ہو چکی ہے۔ یہ ہم آگے نمبر 3 میں کر چکے ہیں کہ پھر وہ ممتاز بیگم کی کھوج کرتی ہے کہ ممتاز بیگم کون ہے اور اس کی شخصیت کیا ہے اور کیا اس کے ساتھ معاملات وہ ہے جس کی وجہ سے یہ اس نے اپنی شخصیت مسخ کر لی ہے۔ تو ممتاز بیگم کی کہانی یہ ہے۔ ممتاز کی عمر 6 سال کی تھی تو اس کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ممتاز کا والد دوسری شادی کرتا ہے۔ ممتاز کی سوتیلی ماں جاہل اور بڑی ظالم ہے۔ وہ ممتاز کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہے، گھر کے تمام کام کرواتی ہے، اسے خوب مارتی ہے، چھوٹی سی غلطیوں پر رسیوں سے باندھ کر رکھتی ہے۔ چھوٹی بچی 6-7 سال کی، اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے۔ ممتاز کے والد کو بھی اپنے دباؤ میں لے لیتی ہے، یعنی اس کی جو سوتیلی ماں ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ ممتاز یہ تمام مظالم اور زیادتیاں برداشت کرتے ہوئے بڑی ہوتی ہے تو وہ ایک کمپنی میں جاب کر لیتی ہے، گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں رہتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے، صرف والد سے ہی رابطہ رکھتی ہے۔ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کے پیپرز دیتی ہے اور مقصود اجازتدانی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ممتاز بیگم کا۔ سویرا تمام معلومات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچتی کہ ممتاز بیگم پر سوتیلی ماں کے کردار کے اثرات چھائے ہوئے ہیں۔ وہ سخت گیری اور کرختگی یہ سب باتیں ایک عجیب سی صورتحال کے باعث اس کے لاشعور میں لوک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک نفسیات کی لینگویج لوک ہو گئے۔ اب وہ شعوری کیفیت میں لاشعوری حرکات کر جاتی ہے۔ یہ بھی ایک نفسیات کا جملہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی سویرا محسوس کرتی ہے کہ وہ یہ کہ ممتاز بیگم انتہائی درجے میں احساس کمتری کا شکار ہے، لہٰذا وہ اپنی برتری کو قائم رکھنے کے لیے تمام کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے۔ دولت احساس برتری کا واضح ذریعہ ہے، اس لیے اس نے دولت حاصل کرنے کے لیے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا اور ایک گروپ آف کمپنی کی مالکن بن گئی۔ دولت کی ریٹ پہ ہو گئی اور سارے لوگ اس کے آگے سرنگو ہو گئے۔ یوں ممتاز بیگم برتری کے ان احساسات سے خاطر خواہ تسکین حاصل کرتی ہے۔ سویرا کو تمام حقائق سے آگاہی حاصل ہو چکی ہے۔ اب اسے ممتاز بیگم پر بڑا ترس آتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اب وہ کس طرح ممتاز بیگم کی مسخ شدہ شخصیت کو بدلے تاکہ یہ بھی ایک نارمل انسان کی سی زندگی گزارے، اسے بھی زندگی کی حقیقی خوشیاں حاصل ہو۔ ممتاز بیگم ایک ماں ہے مگر اولاد سے دور ہے، بیوی ہے مگر شوہر کی محبت سے خالی ہے، ساس سسر ہیں مگر ان کی ممتا اور شفقت سے محروم، دیور دیورانی ہے مگر ان کے پیار اور چاہت سے ناواقف ہے، دولت ہے، روب ہے، دبدبہ ہے مگر یہ سب کچھ مصنوعی ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، محبت نہیں کرتے،
اس کا احترام نہیں کرتے، اس سے خوفزدہ ہیں اور دل سے نفرت کرتے ہیں۔ ممتاز بیگم کے اپنے لوگ صرف ممتاز بیگم کی وجہ سے ایک اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی اذیت ناک زندگی ممتاز بیگم بھی گزار رہی ہے۔ اس اذیت ناک زندگی سے چھٹکارے کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ کسی طرح ممتاز بیگم کی زندگی میں تبدیلی لائی جائے۔ اس سخت گیر عورت کی زندگی میں تبدیلی لانا گویا کسی شیرنی کے شکار کو اپنے قبضے میں کرنا، اور سویرا یہ تبدیلی لانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، انسان جب کسی کام کا عزم کر لیتا ہے تو قدرت بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ ممتاز بیگم بزنس میٹنگ سے بائی روڈ لاہور سے کراچی آ گئی تھی۔ ایک بڑی بزنس ڈیل کے لیے گئی لاہور سے، وہاں سے کراچی آ رہی تھی۔ ان کی رہائش کراچی میں، ڈرائیور کار چلا رہا ہے، ممتاز بیگم پیچھے بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہی ہے کہ اس کی کار کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ ٹرک کی ٹکر سے کار کئی قلابازیاں کھا کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ڈرائیور موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے۔ ممتاز بیگم شدید ترین زخمی ہو جاتی ہے، ایک بڑے ہسپتال میں ICU میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ سویرا ڈاکٹر سے معلومات حاصل کرتی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر سویرا کی واقف کار ہے، اس لیے وہ تفصیل سے بتاتی کہ ممتاز بیگم کا ذہن اس حادثے کو قبول نہیں کر رہا۔ وہ بے بسی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، اس لیے وہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے لڑ رہی ہے۔ ہم انہیں کچھ دیر بے ہوش کر دیتے ہیں تاکہ ان کی یہ ذہنی جنگ رک جائے، کیونکہ یہ لڑائی ان کی زندگی کے لیے بہت خطرناک ہے، اور زیادہ وقت بے ہوش رکھنے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ کہیں کوما میں نہ چلی جائے۔ سویرا افسردہ ہوتی ہے کہ چند گھنٹوں میں پتہ چلتا ہے کہ ممتاز بیگم کوما میں چلی گئی ہے۔ یعنی یہ افسوسناک خبر آتی ہے کہ یہ کوما میں چلی گئی۔ یہ کب کوما سے باہر آئے گی بھی یا نہیں، میڈیکل سائنس یہاں خاموش ہے۔ یہ ممتاز بیگم کے ساتھ ایک واقعہ بنتا ہے، اور یہ کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس کہانی کو ہم یہاں روکیں گے، انشاءاللہ اگلے نشست میں اسے ہم آگے بڑھائیں گے۔ تھوڑی سی تفصیل میں سمجھا دوں آپ کو کہانی میں۔ یہ ایک نفسیاتی کہانی ہے۔ ممتاز بیگم نے اپنے آپ کو کبھی احساس کمتری کا شکار شخص ہے نا، وہ احساس برتری میں کھڑا رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس میں کسی بھی طرح اپنی برتری قائم رکھوں، کمتری سے بھاگتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بڑی مظلومانہ اس نے زندگی گزاری ہے۔ تو کچھ لوگ اس سے یہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہ آگے کسی بھی ظلم و ستم نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ ہوتا ہے ایک مثبت پہلو۔ ایک منفی پہلو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ظلم کیا تھا، وہ دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ان کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ممتاز بیگم کے ساتھ بھی یہی معاملہ بنا کہ وہ یہ نیگیٹیوز میں آ گئی، یعنی منفی سوچ ان کے اندر راغب ہو گئی، اور اس کی وجہ سے وہ سب لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی، یعنی اس کا شعور بھی سے کنٹرول میں، وہ گھر کے تمام افراد کنٹرول میں ہے۔ اس لیے اس نے ساس سسر کو بھی الگ کمرے میں بند کر دیا ہوا ہے۔ وہ سب کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی سے، چاہے اس کے فیصلے کتنے غلط کیوں نہ کرنا چاہتی ہے۔ اب جب وہ حادثے کا شکار ہوتی ہے تو وہ اس بے بسی کو اس کا ذہن قبول نہیں کرتا، تو ذہن اس کا اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ بس چاہتی ہے کہ بس میں ہی بڑھتا رہوں۔ تو اسے یہ کمتری یا بے بسی کی زندگی پسند نہیں ہے، تو ذہن لڑائی لڑ رہا ہے۔ اس میں انہوں نے ان کو بے ہوش رکھا کہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک ذہنی جنگ جاری ہے، تو
آپ کہتے ہیں نا ڈاکٹر کیا، اگر آپ کے اندر جینے کی تمنا نہیں ہے تو ڈاکٹر آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتا میڈیسن کے ذریعے. انسان اپنے اندر ایک قوت، ایک توانائی رکھتا ہے. تو اندر کی قوت اور توانائی اگر آپ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی دوائی بھی اثر کرتی ہے اور ڈاکٹر کا علاج بھی مفید ثابت ہوتا ہے. اور اگر اندر ہی سے انسان مر چکا ہو تو وہ دوائیں سب بیکار ہو جاتی ہیں. اسی طرح وہ اندر سے اس بے بسی کی طرح رہنا نہیں چاہتی ہے. وہ لڑ رہی تھی تو وہ کوما میں چلے گی، اور کوما میں جانے کے بعد کیا ہوگا، صرف ذہن کام کر رہا ہے، باقی ہر چیز ساکت ہے اس کی. تو یہ آگے ہم کہانی میں پڑھیں گے، سنیں گے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. تو ایک بڑی دردناک اور یہ نفسیاتی طور پہ ہے. تو میں بھی کسی زمانے میں نفسیات کی چیزوں کے بارے میں نے کافی پڑھا ہے، ان چیزوں کے بارے میں. تو ایک نفسیاتی کہانی اس طرح کی میرے ذہن میں آئی تھی تو میں نے یہ بہت پہلے لکھی تھی. تو اب آپ کے سامنے موقع ملا تو یوٹیوب کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو پسند آئے تو دوسرے بار میں شیئر کریں. اور اس چینل کی پروموشن کے لیے متعلقہ جتنے لوگ ہیں ان تک آپ پہنچائیں. ایز اے وہ رائٹنگ کا شوق رکھتے ہیں تو اس چینل کو ضرور دیکھیں. اس سے ان کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا اور نئی کہانیاں بھی ان کے سامنے آئیں گی. تو اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.